مسلمان اور مومنین وہ آزاد ہوں گے کہ وہ اپنے رینسم منی، ایک آرٹیکل کا ذکر کر رہا ہوں، ایک آرٹیکل میں فرمایا کہ جو مومنین اور مسلمین ہوں گے وہ آزاد ہوں گے کہ اپنا رینسم منی، اپنا بلڈ منی، اپنی فائنینشیل مینجمنٹ، اپنی ایڈمنسٹریشن وہ اپنے اپنے علاقوں اور ریاستوں میں آزادی سے وہ خود چلائیں گے، وہ خود مختار ہیں۔ یہاں سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صوبائی خود مختاری کا نظام عطا کر دیا، ریاستی خود مختاری کا نظام عطا کر۔ اب آگے میں آرٹیکل 5 کی بات کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، فرمایا کہیں کوئی یہ بات نہ کر دے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو سب کو برابر حقوق دینے والا ہوں، میں تو ایکویلٹی آف رائٹس کی بات کرنے آیا ہوں، میں تو سب کو برابری کے ساتھ، عظمت کے ساتھ لے کر چلنے آیا ہوں۔ فرمایا وہ بنو عوف علی ربعتہم یتعاقلون معاقلہم الاولی کل طائفۃ تفدی آنیہا بالمعروف والقسط بین المؤمنین۔ اب یہاں پر واضح کر دیا، فرمایا اسی طرح جو بنو عوف ہیں وہ بھی اپنے یہودی قبائل اور اپنی اپنی ریاستوں میں اپنے بلڈ منی کے حوالے سے، اپنی مینجمنٹ، اپنی ایڈمنسٹریشن، اپنے نظام، اپنے سسٹم، اپنی کنونشنز، اپنی تقالید، اپنی ثقافت اور اپنے پرانے رائج سسٹم پر چلنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ ان کی آزادی میں وفاق کبھی مداخلت نہیں کرے گا۔ اب فرمایا اپنے ٹیکس لینے میں بھی آزاد ہوں گے اور اپنے علاقوں پر خرچ کرنے میں بھی آزاد ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ لوکل باڈیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سسٹم عطا کیا جس میں ان کی ایڈمنسٹریشن سے لے کر، ان کی مینجمنٹ سے لے کر، اور ان کے ٹیکسز سے لے کر، اور ان کے خون بہا سے لے کر، ان کی دیت سے لے کر، ان کے معاملات سے لے کر ان کو انڈیپینڈنٹ اٹونومس قرار دے دیا۔ تاریخ میں اس سے بڑھ کر بھی کوئی لیڈر ہوگا کہ جو اتنی وسعت کے ساتھ اس ریاست مدینہ کو چلا رہا۔